پیارے دوستو، یہ ناول پریزاد کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے کہ کرخت کی اور بدصورت سوچ اور نظر اس پر ایک طرفہ یہ بھی ستم ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیکنگ سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بڑی طرح پھیل رہی تھی اور ٹھیک ایک ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پریزاد کے بابا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ گئے تو مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی اور چند ہفتوں میں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایٹم بم اور بم بنانے والے سائنسدان کی شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کیسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا کا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا۔ یہ صرف نازک دل مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلیوں کوچوں کی دھول چاٹتے ہوئے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خرزارہ میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنے لوگوں کو آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آ جاتا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لباتا تھا۔ کسی مہ جبیں کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پتھل مچا دیتی تھی، دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے اس وقت تک نا آشنا رہا جب تک میں نے لڑکپن میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزرتا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی، گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دیتی ہے،
لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا۔ کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن میں، اور جو صحن میں سوتا تھا میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا ہوگا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ ایک سال پہلے شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا، اگلے ہی سال تلاشی میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھی۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول جاتے واپسی پر کھانے کے بعد جب چپ چاپ اوپر بنے ٹین کے چھت والے کمرے میں چلا جاتا، شروع میں تو مجھے ان تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بڑے ہوئے حال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے۔ کبھی میں اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا تو کبھی اپنی ٹیم کا آخری بال پہ چھکا لگا کر جتا دیتا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں سے تقریری مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا۔ میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی، سانس پھول جاتی، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس کا سوال کا جواب آتا بھی ہو تو بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔ اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کوئی توقع نہیں رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ ہماری برسوں سے لگی بندی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی اور اماں نے آس پاس کے پڑوسیوں اور لڑکیوں بالیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ایسے موقعوں پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ڈربہ نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا، حالانکہ میرا دل بہت چاہتا کہ میں صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و غل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز پر کمرے تک آتی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا۔ اگر کسی کام سے گھر سے واپسی باہر جانا ہوتا تو میں چپ چاپ صحن کے پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کر آتا۔ ان دنوں سرشام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ جاتے، ہمارے گھر کے کام یوں کرتے جیسے ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر پہلے ہی کھل گیا تھا۔ ایک محلے کے کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یا تیرا کرتا۔
کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے۔ یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، اس پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے۔ آج کل اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی باتیں سنتا رہتا اور شک سے ان سب کو دیکھ کر کہتا میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کا سوچتا ہے، آپ کی باتیں کرتا ہے اور آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کے کسی لڑکی نے آج تک دیکھا تو درکنار مجھ پر ایک اجنبی نے نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقعی ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معشوقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا تھا کہ میں ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی نگاہ مجھ پر بھی پڑ جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبیا کیپسٹن تو پکڑا لا، یا دوسرا کہتا اچھا سن، 2 ماچسیں بھی لے کم بخت لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اس پری چہرہ نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی اور کوئی نہیں، ناہید ہی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ناول پریزاد کا ایپیسوڈ 2 ختم ہو گیا۔ اس سے آگے ایپیسوڈ 3 میں